بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے ہارمون کی کمی یا ہارمون کی زیادتی۔ یہ عموماً خواتین میں، جوان مردوں میں، بچوں میں یہ پائے جاتے ہیں، اور ہارمون کی جس وقت کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو اس سے بہت سارے عوارضات پیدا ہوتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ اس سے ہونے والے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں اور ان کا تدارک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور جہاں تک ممکن ہوگا کچھ علاج کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ ہارمون جو ہے، بہت ساری بچیاں ہیں، خواتین جن کی بیوٹی کے یعنی جو خوبصورتی وغیرہ چہرے کے اور جسمانی اعضاء جو ہے اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوتی ہیں، یا عمر کے ایک حصے پہ آ کے جب بچیاں بلوغت میں قدم رکھتی ہیں تو جو معاملات اور جو ان کو ضروریات جسمانی طور پر خوراک سے ان چیزوں سے پوری ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ہارمونز بھی ایکٹیو ہو رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ باڈی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتے ہیں اور مختلف جگہ پہ گلینڈز وغیرہ کو یہ ایسے سگنلز فراہم کرتے ہیں جس سے وہ جگہ وہاں پہ جو تبدیلی رونما ہوتی ہے یا جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کے تمام وہاں پہ ان کا ایکشن ہوتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ جیسے نوجوان بچیاں، ان کو جس وقت بلوغت میں وہ قدم رکھتی ہیں، بہت سارے عوارضات، بہت ساری نشو و نما ان کی جسمانی تبدیلیوں شروع ہوتی ہیں۔ ان میں ہارمون کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ ہارمون کمزور ہوں یا ہلکے ہو جائیں یا پوری طرح سے کام نہ کر رہے ہوں تو اس صورت میں بہت سارے عوارضات ہوتے ہیں۔ مثلاً بچیوں کے اندر ایام کی باقاعدگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جانا، بے قاعدگی رہنا، جسم کے اندر کمزوری کا ہونا، جسم کے اندر دماغی کمزوری کا ہونا، بالوں کی گروتھ نہ ہونا، بالوں کا کمزور ہونا اور گنجے پن کا ہونا۔ بہت ساری بچیوں میں خون کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، اس سے بھی ہارمون جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وجوہات ہوتی ہیں جس سے بچیوں کے اندر یہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ اس سے بچوں میں باریک باریک چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، ایکنی جس کو کہتے ہیں۔ چہرے کے اوپر جو ہے بہت سا پسینہ زیادہ آتا ہے، اور چہرے کے اوپر جھریاں سی بننے لگتی ہیں۔ وہ حشاش بشاش چہرہ جو نظر آنا چاہیے وہ پراپر نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ بچوں کے سینے کے اوپر گلٹیاں وغیرہ نمودار ہونے لگتی ہیں۔ بعض بچوں کے اندر موٹاپا جو ہے نا بہت ہونے لگتا ہے۔ یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہے، اور یہ تمام کے تمام وہ ہارمون جب کمزور ہوتے ہیں، جو اسٹروجن جن کو کہا جاتا ہے، وہ اسٹروجن ہارمون جو ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، اور وہ پوری طرح باڈی کو اس طرح سے فنکشن ان کے ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہوتے۔ پھر یہ تمام کی تمام جتنی بھی میں نے بتائی ہے جو کمزوریاں، بیماریاں جو ابھی میں بتا رہا تھا، تو یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچیاں انتہائی مشکل میں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے غصہ بہت آنا شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، سنسناہٹ محسوس کر رہی ہوتی ہیں، اپنے اندر جو ہے وہ سکون پیدا نہیں ہونے دیتی۔ رات کی نیندیں بعض بچیوں کی جو ہے وہ بہت ساری وہ ختم ہو جاتی ہے، نیند کا نہ آنا، مسلسل وزن کے اندر بڑھتے جانا، جسم کا پھولتا جانا، یہ بہت سارے عوارضات بچوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی ایک سبب، دو سبب یہ بھی بنتے ہیں کہ بہت سارے بچے فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت کرتے ہیں، گوشت کا استعمال بہت کرتے ہیں، یا ڈرنکس جتنے ہیں، بوتلز ہے،
ان کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ان کے اندر بھی مسلسل ان چیزوں کے استعمال سے ہارمون ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ جسمانی افزائش اور جسمانی جو گروتھ ہوتی ہے وہ رک کے رہ جاتی ہے، وہ مسلسل کسی نہ کسی عوارض کا شکار ہو جاتی ہے، جس سے یہ پرابلم شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے یہ تو بچیوں کے پرابلم میں نے آپ کو ڈسکس کر رہا تھا، اسی طرح سے بچوں کے اندر، لڑکوں کے اندر، مردوں کے اندر بھی یہ ہارمونز ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنی بلوغت کی طرف بچے چلتے ہیں تو یہ ہارمون جو تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، تو بچوں کے اندر بالوں کا نکلنا، جیسے داڑھی کا، مونچھ کے بال، ان کا جو ہے نا نمودار ہونا، یا جو اعضاء ہے، خفیہ جگہ ہے، وہاں پہ بالوں کی نشو و نما کا ہونا، مردوں کے اندر خصیتین کی گروتھ کا ہونا، یہ تمام یہاں پہ جس وقت ہارمون کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پراپر اگر یہ کام کرتے رہیں اور جاندار ہارمون جو ہے وہ کام کریں اور صحت کی طرف انسان جو ہے وہ چلتا ہے، کیونکہ مردوں کے اندر، بچوں کے اندر یہ ہارمون جو ہے وہ کرمز وغیرہ کی پیدائش جو ہے نا اس کا ذریعہ کرتے ہیں، اعضاء مخصوصہ کی گروتھ کے اندر یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر یہ اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بچوں کے قد نکلنے کے جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر ان ہارمون کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر وہ پراپر ٹائم پہ یہ ہارمون پوری صحت کے ساتھ پوری باڈی میں اپنا کام سر انجام نہ دے رہے ہوں تو وہ کمزور اور کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے یہ بچوں کو میں بتا رہا تھا، یہ بچیوں کے اندر ہارمون وغیرہ جس وقت ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ بالوں کی نشو و نما ہوتی ہے، بالوں کی افزائش کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ بچیوں کے اندر بال اس سے موٹے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں جسم کے اندر، اور وہ جگہ جہاں جہاں بال نہیں ہونے چاہیے وہاں بھی بال بعض دفعہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہارمون کی کمی اور کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کو چلتے ہیں تھوڑا سا کہ ہم ان سے بچ کیسے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بچیوں کے اندر آپ ان کا رہن سہن اور خوراک کا سب سے پہلے آپ جائزہ لیں کہ آیا ان کی خوراک کے اندر ایسے فاسٹ فوڈ، مشروبات یا بازاری کھانے ان کا استعمال تو بہت زیادہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ عوارض ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ چکن کا استعمال خوب کرتے ہیں، چکن کے اندر ان کی فیڈ میں، خوراک میں ایسے ہارمون دیے جاتے ہیں جن کے مزید مسلسل استعمال سے ان بچیوں میں، بچوں کے اندر جو ہارمون کا لیول ہوتا ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس سے بہت سارے عوارضات ہوتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، جس کی جو ہے اس وقت تو بچے پیار میں، محبت میں یہ تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، والدین ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، لیکن جو وقت گزرتا ہے پھر وہ ان مسائل کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے استعمال کی وجہ سے وہ بچے مسلسل کمزوری کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہ بہت ساری بچیاں بعد میں جو ہے دوران پریگننسی وغیرہ کے مسائل میں بہت پریشان رہتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ بہت ساری بچیاں اپنی عام زندگی کے اندر جن کی شادی نہیں ہوتی وہ ڈسٹرب رہتی ہیں۔ اسی طرح بچوں کے اندر بھی یہ ہوتے ہیں، یہ چہرے کے اندر دانوں کا نکلنا، چہرے کے اوپر مسلسل چھوٹے سے یہ کالے کالے داغ کا ہو جانا، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ انہی کی کمزوری کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو ہارمونز کمزور ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو جب ایسے عوارضات ہوں، آپ خود گھر کے سربراہان جو ہے ان کو نظر رکھنی چاہیے بچوں کے اوپر، بچوں کے چہرے کو مسلسل اس پہ نظر میں رکھیں، صحت کے اوپر خیال کریں۔ اگر کوئی بچہ ایسی کوئی بھی شکایت محسوس کر رہا ہو یا تبدیلی محسوس کر رہا ہو تو آپ خود نوٹ کر کے بچے کے جو بھی معاملات ہیں اس کو آپس میں شیئر کریں، اور پھر اپنے معالج سے فوری طور پر رابطہ کریں تاکہ بچہ اچھی صحت، اچھے قد کاٹ کے ساتھ، اچھے نشو و نما کے ساتھ جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو۔ بچیوں کے ساتھ یہ تمام عوارضات اگر نظر آ رہے ہیں تو بھی آپ معالجات جو بھی معالج ہے اس سے رابطہ کریں۔ خام خواہ گھر سے ٹوٹکوں پہ
کام نہ کریں، اپنے والد سے ضرور مشورہ کریں تاکہ بچوں کے جو گروتھ ہو رہی ہے، جو آج کل بچوں کے قد ہی نہیں نکلتے، بچے بالکل کمزور ماڑے ماڑے سے نظر آتے ہیں، ان کی وجوہات ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ یہ تمام آپ کو ویڈیوز بنا کے یہ تمام چیزیں شیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ہم آگاہی دیں تاکہ آنے والے وقت میں ہم ایک اچھی جو ہے نسل کو اچھی صحت کے ساتھ اس معاشرے میں پیش کر سکیں اور وہ آگے اپنے مضبوط جسم کے ساتھ، مضبوط ذہن کے ساتھ ہمارے معاشرے کا حصہ بن سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اوپر آپ کوشش کریں، اچھے طریقے کے ساتھ ان بچوں کی پرورش کریں، اور ان بچوں کے ساتھ جو کوئی معاملات ہوتے ہیں والدین جو ہے خود شیئر کریں پہلے، تاکہ بچے کسی مسائل کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح سے اب میں آپ کو ایک آدھ چیزیں، کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ اپنے والد سے شیئر کرنے کے بعد گھر سے میتھرے ہے اس کا پاؤڈر بنا کے استعمال کر سکتے ہیں، بچیوں کو دے سکتے ہیں۔ بچوں کے اندر جریان کی شکایت ہو جاتی ہے، بچوں کے اندر اور بہت سے پرابلم ہوتے ہیں، ایسے ہی بچیوں کے اندر بہت سارے بچے خوراک کا تو بہت اچھا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کو لگتا ہی نہیں ہے۔ اصل وجہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہارمون ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہارمون پوری طرح سے ایکٹیو نہیں کرتے، جو بچوں کے اندر پیٹیوٹری گلینڈ ہے یا تھائرائڈ وغیرہ ہے وہ پوری طرح سے کام نہیں کر رہے ہوتے، اس کی بھی سبب بن رہا ہوتا ہے یہ اس کے اندر کمزوری کا۔ تو ان تمام چیزوں کو ہم جبھی جو ہے وہ جب معالج سے رابطہ کریں یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ ایسے کروائے جائیں جو معالج کہے تو پھر تشخیص ہوتی ہے، تاکہ بچہ اپنے وقت پہ اپنے عمر کے ساتھ ساتھ اچھی صحت کے ساتھ جو ہے وہ پرورش پائے۔ تو اس ایک نمبر 2 بچوں کو آپ کوشش کریں، ایسے بچے جو جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں وہ ان کی نیند کا پورا خیال کریں، خوراک کا پورا خیال کریں، ان چیزوں کے ساتھ آپ اچھی زندگی بچوں کی جو ہے نا وہ گزارنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی۔ اسی طرح بچیوں کے جو مسائل ہیں اس کے اندر ہمارے دواخانے کی کچھ دوائیں ہیں، اس میں ایکسیر نسواں بھی ہے، قرص نسواں بھی ہے، لیکن یہ معالج سے مشورے کے بعد ان کی مقدار متعین کر کے پھر استعمال کروائیں۔ ہر ایک کی عمر کے حساب سے دوائی کا شیڈول دیا جاتا ہے، اس کے اندر بعض بچیاں ہوتی ہیں ان کو بہت کم مقدار میں دوائی دی جاتی ہے، زیادہ تر خوراک کے استعمال سے ان کا جو ہے علاج بتا دیا جاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ بچوں کو جو نیچرل چیزیں ہیں ان کے اوپر رکھیں، بچوں کے اندر وٹامنس کی کمی نہ ہونے دیں۔ وٹامنس جو ہے بہت اچھے آج کل فالسا ہے اور خدا بھلا کرے تربوز آیا ہوا ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، اب آم بھی آنے والا ہے، تو اس طرح کے جو پھل ہوتے ہیں ان کا استعمال ضرور بچوں کو کروائیں، بچوں کو پانی ضرور پلائیں۔ بچے عموماً بہت ساری میں نے دیکھے ہیں وہ کولڈ ڈرنکس پہ ہوتے ہیں یا پانی کا استعمال نہیں کرتے، اس سے بہت سارے وارثات ہوتے ہیں۔ جو باڈی کا واٹر لیول ہے کم از کم اس کو ضرور پورا کرے تاکہ بچے اچھی صحت کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے اندر گرمی کا احساس بہت زیادہ نہ ہو، بہت زیادہ طبیعت کے اندر جو ہے وہ گرانی نہ ہو۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے مزید کسی قسم کی کوئی آپ کو توجہ کی مشورے کی ضرورت ہو تو حکیم صاحبان تمام دواخانوں پہ موجود ہے، فزیکلی جا کے مل سکتے ہیں یا آپ جو ہے ٹیلی فون کے اوپر بھی رابطہ کر کے مشورہ لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جس طرح سے آپ آن لائن پہ بات جو ہے کر کے اپنا مشورہ کر سکتے ہیں، اسی طرح بچیوں کے لیے طبیبہ کی سہولت بھی موجود ہے۔ طبیبہ تمام دواخانوں پہ ان کی سروسز فراہم کی ہے دواخانے نے، ٹیلی فون کے اوپر بھی ہے، واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر دور کسی علاقے میں ہیں، سفر کرنا مشکل ہے تو آپ رابطہ کر کے اپنی معالج سے اور تشخیص کروا کے دوائیں جو ہے نا اپنے گھر بھی منگوا سکتے ہیں، اس کی بھی سہولت موجود ہے۔ اسی طرح سے دواخانہ حکیم اجمل خان میں ہارمونز کے بیلنسنگ کے لیے بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں اور ایسے ارکیات اور معجون خمیرہ جات وغیرہ جو کہ وقت کے مناسبت سے، عمر کی مناسبت سے اور اس کی جو کمپلینٹ ہے یا کمزوری ہے اس کی
حساب سے معالج جو ہے وہ مرتب کرتے ہیں، تو ان سے آپ اس کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ مزید کسی قسم کی کوئی چیز اگر آپ کو درکار ہو تو آپ مشورے کے ساتھ دیں، خام خواہ بچوں کو ٹوٹکوں پہ نہ رکھیں، کیونکہ بچوں نے اس عمر میں گروتھ کرنی ہوتی ہے، مضبوط جسم ان کو چاہیے، ہڈیاں مضبوط لمبی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو وٹامنس چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہارمون جو ہے اس کی کمی بیشی ہو جاتی ہے اور یہ قابل علاج مرض ہے اور ایسے گھبرانے والا نہیں ہے۔ بہت جلدی بچے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ صرف گھر سے کھانے پینے کی چیزوں سے ہی اگر آپ مشورے کے ساتھ ان کا استعمال کریں اور اچھی دیسی خوراک بچوں کو دیں تو اسی سے کور ہو جاتی ہے، اس میں دوائی کی ضرورت بھی نہیں بعض دفعہ پڑتی۔ اس طرح سے آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے بچوں کی اچھی نشو و نما کریں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔